وبرکاتہ حالتوں میں ہوں گے. ہمیشہ آپ کو سنڈے کو الحمدللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آتی ہوں. آج اس کا ویک 15 ہے اور آج کا ٹاپک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ایوری مین کائنڈ. تو کرنا ہے آپ ٹیگ کر لیں تاکہ پھر ہم اس سیشن کا جو ہے انشاءاللہ 30 سیکنڈز کے بعد ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں سیشن. آپ کو جس چیز کو ٹیگ کرنا ہے جلدی سے ٹیگ کر لیں. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. سورہ عصر کے اوپر بیسڈ کرتا ہے، لیکن یہ میں نے کیوں چوز کیا پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں. ہماری جو سیریز چل رہی ہے وہ ہے فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اندھیروں سے اجالوں تک کا سفر. تو ان اندھیروں میں بہت سی چیزیں آتی ہیں جو آپ کو اندھیروں کی طرف لے کے جا رہی ہیں. روشنی کی طرف فوراً نہیں آیا جاتا، سٹیپ بائی سٹیپ آیا جاتا ہے. تو ان میں سے ایک پوائنٹ جو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. سورہ کا نام ہی اتنا خوبصورت ہے، والعصر. والعصر، قسم اٹھائی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلے اس کو دھیان سے دیکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو مطلب وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ بہت زیادہ دھیان سے سننے والا ہے. ہم اس دنیا میں جب کسی کو یقین دلانا ہوتا ہے ہم قسم کھاتے ہیں، رائٹ؟ اور قسم کس کی کھاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، بس اس کے علاوہ کسی کی نہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ذات نہیں تو اللہ کس کی قسم کھاتا ہے؟ اللہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیزوں کی قسم کھاتا ہے. لیکن جس چیز کی رب قسم کھاتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد جو آنے والا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. والعصر، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے، عصر کے وقت کی قسم کھائی ہے. ٹھیک ہے؟ تو وقت کی قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس سے سوچیں کہ وقت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، اور اسپیشلی وہ وقت جو عصر کا وقت ہے جس کو ہم ایسے ضائع کر دیتے ہیں. عصر کے وقت کیا ہے؟ کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں عصر کے وقت. دن کا اختتام ہو رہا ہے بالکل ویسے جیسے ہماری زندگی کا اختتام ہونا ہے، اینڈ کی طرف جا رہے ہیں. عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیز چینج ہوتی ہیں، رائٹ؟ تو عصر کی نماز کا ٹائم کتنا امپورٹنٹ ٹائم ہے. وہ نماز چھوڑ دینا بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آپ کا مال برباد، آپ کی اولاد برباد، آپ کا سب کچھ برباد اگر آپ نے عصر کی نماز چھوڑ دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کی یعنی زمانے کی قسم کھا رہا ہے. دیکھیں آپ قرآن میں دیکھتے ہیں والفجر، فجر کی قسم آتی ہے، والضحیٰ، ضحیٰ کی قسم آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اوقات کی قسم کھا رہے ہیں، مطلب یہ ٹائم سارے بہت امپورٹنٹ ہے. آگے جو آنے والا اب اس پہ غور کرتے ہیں. ان الانسان لفی خسر، تمام انسان، الانسان ہر وہ چیز جس کو انسان کہا جاتا ہے، اس میں مسلمان نہیں کہا، ہر وہ چیز جس کو انسان کہا جاتا ہے. ان الانسان لفی خسر، در حقیقت خسارے میں ہے. تمام انسان خسارے میں ہیں. یہ نہیں کہا کہ خسارے میں جائیں گے، مطلب آپ آلریڈی لاس کی کنڈیشن میں ہیں، آلریڈی لاس کی کنڈیشن میں. تمام انسان سب کے سب نقصان میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں ہم بہت خوش ہیں، ہماری جاب بہت اچھی ہے، رائٹ؟ ہمیں بہت اچھا اسٹیٹس ملا ہوا ہے، گھر بہت اچھا ہے، بچے ہیں، لائف از کمپلیٹ، اور ہم سمجھتے ہیں ہم بہت مطلب فائدے میں جا رہے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سب خسارے میں ہیں، سب لاس میں ہیں. تو ہمیں تو فکر کرنی چاہیے. اچھا ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بڑے فائدے میں ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں اللہ کے ہاں وہ بڑے قبول ہو رہے ہیں، بڑے مقبول ہو رہے ہیں، ہم تو بڑے فیمس ہو رہے ہیں سب کے سامنے، تو مطلب ہم بہت فائدے میں ہیں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے تمام انسان خسارے میں ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یہ ڈارکنیس میں ہم لوگ، رائٹ؟ آگے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باؤنڈری بنا دی، ایک حد کر دی کہ ہاں اس کے اس پار سارے خسارے میں ہے، لیکن جو ان کنڈیشنز پہ پورا اترے گا، یہ کنڈیشنز ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے. وہ سارے پوائنٹس ہوں گے تو آپ لاس میں نہیں ہیں. پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ آمنو، جو ایمان لائے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان والوں میں سے ہیں. ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم ایمان والوں میں سے آگے نہیں، وہ تو ہم مسلمان ہوئے ہیں. ایمان کیا ہے؟
حدیث جبریل ہے، اس کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں. ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. ان سب پر ایمان ہو گیا، پھر آپ اس کنڈیشن میں آئیں گے آمنو. تو کیا اللہ پر ایمان ہے؟ آپ سب کہیں گے ہاں جی بالکل ہے، اور ہم تو جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم تو مسلمان ہو گئے. اللہ پر ایمان ہے تو کیا اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ کیا اسی سے دعائیں کرتے ہیں؟ کیا اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا اسی کی کتاب پڑھتے ہیں؟ کیا اسی کا نام لیتے ہیں؟ کیا خوشی میں غمی میں اسی کو پکارتے ہیں؟ کیا ہم اسے اللہ مانتے ہیں؟ اللہ ماننا بہت بڑی بات ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرک نہ کریں. جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں سمعنا واطعنا، میں نے سنا اور میں نے عمل کیا. تو کیا ہم واقعی اللہ کو اللہ مانتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ چیک کریں. اس کے بعد اس کے رسولوں پر ایمان، جتنے رسول وہ جو پیغام لے کے آئے ان سب پر دل سے ایمان لانا. تو ہم جب احادیث پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو کیا ہم ان پہ ایمان لے کے آتے ہیں؟ اگر ہم ان کو مان لیتے ہیں تو کیا ہماری لائف سٹائل بدلتا ہے؟ کیا ہم ان کو لائف میں اپلائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نمبر 3 آخرت پر ایمان. آخرت مینز لائف آفٹر ڈیتھ، جو آپ کی لائف ہونی ہے اس دنیا سے جانے کے بعد. آپ کو اس پر ایمان ہے؟ ہم سب کہتے ہیں جی بالکل ایمان ہے، ہم مر جائیں گے، ٹھیک ہے ہم نے چلے جانا ہے. تو میں کہتی ہوں آپ کا عمل بدلا ہے. ہم سمجھتے ہیں ابھی ہم جوان ہیں نا، جب بوڑھے ہوں گے پھر ڈیتھ ہوگی. یہ ہمارا ایک کانسیپٹ بن گیا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بڑا ٹائم، حالانکہ انسان تو جیسے اس دنیا میں آتا ہے اس کی بیکورڈ کاؤنٹنگ شروع ہو جاتی ہے. جس وقت اس کا پہلا دن ہوا اتنا وہ موت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں ابھی تو ہم ترقی کی طرف جا رہے ہیں، ابھی کہاں ہم نے مرنا ہے، کسی بھی وقت موت کا فرشتہ آ جائے گا، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. تو اگر آخرت پر ایمان ہو، سپوز آپ کو قبر پر یقین ہے، قبر کے 3 سوالوں پر یقین ہے، تو کیا آپ کا عمل نہیں بدلے گا؟ ٹھیک ہے. کیا ہم رات کو واقعی سورہ ملک پڑھ کے سوتے ہیں کہ ہمارے سے قبر میں حساب ہونا؟ یہ بھی تو ایمان ہے نا. تو کیا پر ایمان ہے آپ کا؟ آپ واقعی سورہ ملک پڑھتے ہیں کہ جو سورہ ملک ہے جو ہمارے لیے سفارش کرے گی قبر میں آ کے؟ تو آخرت اگر ہمیں ایمان ہے تو کیا ہمارے سارے فیصلے آخرت کو ذہن میں رکھ کے ہوتے ہیں؟ کیا ہم ہر سٹیپ جو ہے وہ آخرت کو ذہن میں رکھ کر اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ ہم ایسا نہیں کرتے. سوری ٹو سے، اگر ہمارا ایمان ہوتا واقعی آخرت پر، ہماری زندگیاں بدل جاتی. ہم نہ کسی کے حق رکھتے، ہم کسی سے غلط بات کبھی نہ کہتے. ہمیں فکر ہوتی ہماری نمازوں کی، ٹھیک ہے. ہمیں فکر اپنی اولادوں کی ہے، ان کو صبح اٹھانا ہے، ان کو اسکول بھیجنا ہے. ان کو آپ کو یہ فکر نہیں ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. آپ کو نہ اللہ کے حقوق کا خیال ہے نہ بندوں کے حقوق کا خیال ہے. اگر آخرت پر ایمان ہو تو بندہ ہر جو پل ہے نا اپنا ہر دن پروڈکٹیو گزارے کہ مجھے نہیں پتا کہ کب میں نے اس دنیا سے چلے جانا. ڈر کے زندگی گزارے. کسی سے قرض بھی لینا تو اس کو ڈر ہو کہ مجھے نہیں پتا میری موت کب آ جائے گی، میں کسی کو بتا دوں کہ میرے پہ یہ قرض ہے. اس طرح اپنی زندگیاں بدلنا، یہ ہے آخرت پر ایمان. اس کے بعد اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آمنو کے اندر یہ آتا ہے. جو اچھا ہو آپ کے ساتھ، جو برا ہو، آپ ایمان لیں کہ میں رب کی طرف سے میں راضی ہوں. ٹھیک ہے. اچھی تقدیر پر تو سب راضی ہو جائیں گے، کہیں گے ہاں ہم نے بڑا صبر کیا تھا، ہمارے اعمال ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا کیا. لیکن بری تقدیر پر کون ایمان لے کے آئے گا؟ یہاں پہ تو کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو لوگ اس وقت رونا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا لیتے، اس کو کیوں اٹھائے. یعنی اتنے کفریہ جملے جو ہیں اس وقت ادا کیے جاتے ہیں. اللہ اس وقت وہاں فرشتے موجود ہیں، آپ جو بات کہیں گے فرشتوں نے اس پہ کہنا آمین. تو جب کچھ برا ہو، آپ کے گھر میں خدا نخواستہ چوری ہو گئی ہے، آپ کے بچے کو چوٹ لگ گئی ہے، کوئی آپ کا اپنا آپ سے دور چلا گیا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو آپ نے ایمان لانا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے تھا. ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا. کوئی بلا آپ پہ نازل ہوگی، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ ان کو ہٹا دے گا. تقدیر میں لکھا بھی ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہٹا دے گا. آپ دعا تو کریں، بجائے اس کے آپ بولیں وائی می، میں ہی کیوں. سارا کا سارا فوکس ہم کرتے ہیں اپنے اوپر، میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. کسی نے برا کر دیا، سارے زمانے کو بتانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے. ہم اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تقدیر میں کوئی اس طرح کا فیصلہ رکھا تھا جو آپ کو پسند نہیں آیا یا آپ کی خوشی کے اپوزٹ ہے، آپ اس پر ایمان لائیں کہ اللہ مجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس میں سے خیر نکلے گی تو رب آپ کو خیر دکھا دے گا. وہ دروازے کھل جائیں گے. جس وقت آپ کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، یا اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، اللہ تعالیٰ تمام دروازے کھولتا جاتا ہے. وہی جو آپ کو شر لگ رہا ہوتا ہے وہ خیر میں بدل جاتا ہے. تو اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمیں آج اس بات کو دیکھنا ہے کہ جو کچھ آپ کی پچھلی زندگی میں ہوا وہ آپ کے لیے بہتر ہوا، خیر کا ہوا، اس کا ایڈمٹ کر لیں. کچھ بھی غلط آپ کے ساتھ نہیں ہوا کیونکہ آپ کے رب نے آپ کی تقدیر لکھی تھی، اور آپ کا رب بہت رحیم ہے.
بہت محبوب رکھتا ہے آپ کو، تو الودود ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. اس پر ایمان لے آئیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی. یہ سورہ اس لیے سلیکٹ کی گئی تھی کہ اگر اس سورہ پہ آپ نے پکے طریقے سے ایمان لے آئے تو گویا آپ کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم خسارے میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو پہلا کیا تھا کنڈیشن؟ آمنو الا الذین آمنو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، باقی سب نقصان میں، سب نقصان ہے. جتنے بھی لوگ ہیں نان مسلم تو ساری خسارے میں، اور مسلمانوں میں بھی وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے جو واقعی آمنو ان ساری کنڈیشنز پر ایمان لے کے آتے ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ کے بندوں پہ، اللہ کے رسولوں پہ، آخرت پہ، اچھی بری تقدیر پہ. اگلا کیا ہے؟ وعاملوا الصالحات. وعاملوا الصالحات، بہت خوبصورت بات. اور نیک اعمال کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد وہ بیٹھ نہیں جاتے کہ ہم تو ایمان لے آئیں بس. نہیں، وہ اٹھتے ہیں، نیک کاموں کی طرف دوڑتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں. عاملوا الصالحات، یہ نہیں کہا کہ عمل کرتے ہیں، نہیں، صالحات، نیک عمل کرتے ہیں. اب نیک عمل کون سے ہوتے ہیں؟ آپ کو ہو سکتا ہے لگ رہا ہو کہ آپ تو بڑے نیک کام کریں، لیکن وہ پتہ نہیں اللہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ نمبر 1، وہ سنت کے مطابق ہو. ہر وہ نیکی کا کام جو سنت کے مطابق ہے صرف وہی اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. اور نمبر 2، جو اخلاص کے ساتھ ہو، جس کی نیت آپ کی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ کی نیت اچھی نہیں ہے تو آپ کا عمل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل صالح نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک مسجد بنوائی اس لیے کہ ساری محلے کو، سارے ایریے کو پتہ چل جائے کہ حاجی صاحب نے ایک مسجد بنوائی ہے بڑی عالی شان، تو یعنی آپ کی نیت خراب تھی، عمل آپ کا ضائع ہو گیا. لیکن اگر آپ کی نیت اچھی اور آپ نے ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دیا تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا اور اس کا اجر بڑھاتا جائے گا جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے. تو اس کے اندر عمل الصالحات میں آپ کی نیتیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ نیک کام کریں اس کی نیت کیا تھی. بڑے سے بڑا آپ کام کر لیں، لیکن اگر آپ کی نیت خراب ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا. اور پہلی بات کیا؟ سنت کے مطابق ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگی ہو اس کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے تو ہم نے کرنا ہے. کتنے کام ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن کئی انوویشنز، کئی تبدیلیاں، کئی نئی چیزیں اٹھا کے اس پہ عمل کریں، وہ قبول ہی نہیں ہونا. کہاں آپ تھک رہے ہیں، تھکا رہے ہیں اپنے آپ کو، ایفرٹس اپنی آپ کی ضائع کر رہے ہیں. آپ وہ چیز لیں جو اوتھینٹک ہے، جو ٹھیک ہے. آپ اگر پیپر کر کے آئے نا تو اس کے جو ارریلیونٹ چیزیں ہوتی ہیں نا اس کے مارکس کٹ جاتے ہیں، ایون نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے کہ یہ تو سوال آپ سے کیا ہی نہیں گیا تھا. تو آپ کا جو پیپر ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یہی آپ کی شریعت ہے، اس کے مطابق آپ سے سوال ہوگا اور اس کے اندر رہ کے ہی جو عمل کیا جائے گا وہی قبول ہوگا. پھر اس کے بعد عمل الصالحات میں کیا آ جائیں گی؟ آپ کی تمام عبادات، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے حج، آپ کی زکوٰۃ، اور وہ تمام حقوق جو آپ کو ادا کرنے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھی اور بندوں کے بھی حقوق، وہ سب عمل الصالحات میں آ جائے گا. وہ سارے نیکی کے کام، وہ جو سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے، ویلفیئر کے کام، یہ سب عمل الصالحات میں آ جائے گا. جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ سب، لیکن ان سب کو آپ نے پرکھنا ہے کس اسکیل کے اوپر کہ یہ سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا میری نیت کیا ہے. آپ یقین کریں، آپ چھوٹا سا کام کرتے ہیں نا لیکن آپ کی نیت بہت پیور ہے، آپ کا رب اس کو اٹھا کے عرش تک لے جاتا ہے، اس چیز کو بہت عطا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ آپ کے چہروں کی طرف نہیں دیکھتا، آپ کے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، وہ تو آپ کے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. کتنے خالص دل ہیں. یقین کریں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن خالص دل ہے، خالص دل ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لے گا. اللہ آپ سے بہت بڑے بڑے کام لے گا. آپ کچھ بھی نہیں ہیں، عام سے انسان ہیں، عام سے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت خاص کر لیتا ہے کیونکہ آپ کی نیت بہت اچھی ہے. وہاں سے آپ کے پاس اپرچونیٹیز آ رہی ہیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہاں سے خیر کے دروازے کھولیں گے، آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ کیا ہے. وہی ہوگا پھر وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میری فیوریٹ آیت ہے، اس کو کوٹ کیے بغیر میں رہ نہیں سکتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گے، لیکن اس کے لیے صبر بھی ضروری ہوتا ہے. رائٹ، آگے انشاءاللہ ہم صبر کے بارے میں پڑھتے ہیں. پہلی کنڈیشن ہوگی آمنو، ایمان لانا، عمل الصالحات، نیک کام کرنے. نمبر 3، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یعنی وَتَوَاصَوْا مطلب تواسی، یعنی وصیت. وصیت کیا ہوتی ہے؟ بہت امپورٹنٹ چیز. اکثر لوگ اس دنیا سے جانے سے پہلے وصیت کرتے ہیں، تو وصیت بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. تو یہاں کیا ہے؟ تواسی کیا ہے؟
بالحق یعنی حق کی وصیحت کرنا، اور وتواصوا بالصبر صبر کی وصیت کرنا۔ اب اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے، حق کیا ہے؟ قرآن حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہے، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، یہ جیسے آپ تہجد کی جو دعا پڑھتے ہیں اس میں آتا ہے نا، یہ سب چیزیں حق ہیں، لیکن سب سے پہلی ذات اللہ کی حق ہے۔ قرآن جو آپ کو سنایا جا رہا ہے یہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سب حق ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی بات کہنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ساری باتیں پتہ ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو اسکالر ہو، ٹیچر ہو، آپ کو سب کچھ پتہ ہوگا، لیکن ہم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم انسان ہیں نا، انسان تو بھولنے والا ہے، یہ ورڈ نسیان سے نکلا، انسان تو بھولنے والا ہے، تو اس کو یاد کروایا جاتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو بتانا ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر کو بتائے، ٹیچر اسٹوڈنٹ کو بتائے، ماں بچے کو بتائے، بچہ ماں کو بتائے، تو یہ ایک دوسرے کو سمجھانا ہے، ہمیں حق کی بات کہنی ہے، کہتے رہنا، یہ کام رکنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، ہم نے حق پھیلانا ہے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے اگر میں نہ پھیلاؤں تو پھر آپ خسارے میں، کیونکہ یہ ہم نے کنڈیشنز پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ سب خسارے میں۔ تو اگر آپ خسارے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، آپ ڈارکنیس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، سو آپ کو حق کہنا پڑے گا، اور حق میں پھر کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے، حق پہ کرنا ہے۔ سپوز آپ کو ساس میری بات سن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا معاملہ آتا ہے بہو کا، 2-3 بہوؤں کا، اب وہ وہاں پہ وہ دیکھتی ہے کہ میری فیوریٹ کون ہے یا میرا بیٹا کون فیوریٹ ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مائیں دیکھتی ہیں جو بیٹا بہت زیادہ کمانے والا ہوتا ہے تو اس کی بہو کے حق میں فیصلہ دے دیا جاتا ہے، وہ فیوریٹ بن جاتی ہے، لیکن یہ حق نہیں ہے۔ حق تو ہے سیدھی سیدھی بات کر دینا، چاہے اس میں آپ کی اپنی اولادوں کا نقصان کیوں نہ ہو۔ جب آپ سے پوچھا جائے گا حق فیصلہ کرنا ہے آپ نے، حق بات یعنی آپ کی زبان سے نکلے تو حق اور سچ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ نکلے، اور دوسروں کو کیا کرنی ہے؟ حق کی تلقین کرنی ہے۔ وہ بھول جائیں ان کو دین کی طرف لے کے آنا ہے۔ اس میں بڑی اہم بات ہے، ایک دوسرے کو باندھ کے رکھنا ہے، ٹیم ورک کی طرف اشارہ ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے رہنا ہے، چلنا ہے، رابطے میں رہنا ہے۔ اب جب رابطہ ہی نہ ہوگا تو حق بات کیسے کی جائے گی؟ مل کے کام کرنا ہے، مل کے جو کام کیا جائے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کر لو، ایسے کر لو، حق بات بتانی۔ کوئی غلط کر رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، اس کو بتائیں، اس کو اٹھائیں، اس کو سمجھائیں، یہ آپ پر فرض ہے، کیونکہ ورنہ آپ خسر میں ہیں، آپ نقصان میں ہیں۔ آپ کو حق بات کہنی ہے، آپ کو دین پھیلانا ہے۔ اس میں اب دوسری چیز کیا کہ دین کی دعوت دینا، دعویٰ کا کام کرنا، یہ حق بات ہے۔ آگے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دینا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں جو رابطے میں نہیں ہوگا وہ صبر کا کیا کہے گا؟ کبھی ملے ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں، کبھی ہمسایوں سے بات ہی نہیں کی، اب کیسے ان کو صبر کے بارے میں کہیں گے آپ؟ تو صبر کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہوگا کہ آپ ایک دوسرے سے کنیکٹ رہیں، آپ کو پتہ ہو کہ کون کس حالات سے گزر رہا ہے، آپ کے اپنوں سے آپ کا کنیکشن ہو۔ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے ان کے گھر جاتے ہیں نا لوگ، تو وہ صبر دینے کے لیے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ صبر دلایا بھی جاتا ہے، خود بخود نہیں آ جاتا، تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی پڑتی ہے۔ سم ٹائم سب کچھ پتہ ہوتا ہے لیکن دل بہت پھٹ رہا ہوتا ہے، بہت پھٹ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، دیکھو صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کا بے حساب اجر دے گا، صبر کرو، حوصلہ رکھو۔ تو یہ بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں، بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں۔ پھر اپنے نفس کو مایوسی سے روکنا، یہ بھی صبر ہے۔ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچا کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ ہر برائی سے بچا کے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ دل بڑا کرتا ہے نا دین والوں کا بھی، ہم بھی فیشن کریں، ہم بھی سب کچھ کریں، لیکن ہم نہیں کرتے، کیوں؟ ابھی ہم نے صبر کرنا ہے، ہم جنت میں سارا کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی صبر ہے، اور صبر کا اجر کیا ہے؟ سن لیں بشارت کیا ہے کہ صبر کا اجر بے حساب دیا جائے گا، مطلب گنا ہی نہیں جائے گا، تولا ہی نہیں جائے گا، ماپا ہی نہیں جائے گا، بے حساب۔ تو کس کو نہیں چاہیے صبر؟ جس کو صبر دے دیا گیا اس کو ساری سب سے بھلائی والی چیز دے دی گئی۔ تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ان چاروں چیزوں کو اکٹھے ہم کیسے لے کے چلیں گے؟ دھیان سے سنیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی وقت ہی، اور پھر کہا کہ تمام انسان، الانسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو یہ 4 سٹیپس کریں گے۔ نمبر 1، آمنو، ایمان لائیں گے، دل سے، عمل سے گواہی ہوگی کہ واقعی یہ ایمان لایا۔ نمبر 2، عمل صالح، وہ نیک کام کریں گے جو سنت کے مطابق ہوں گے اور جن میں اخلاص ہوگا۔ نمبر 3، جو حق بات کہیں گے، کسی سے نہیں گھبرائیں گے۔ نمبر 4، جو صبر کی تلقین کریں گے۔ یہ دین کے اندر 4 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اب اس کو سمجھیں ایک نئے طریقے، نئے انداز کے ساتھ۔ دیکھیں، آمنو ایمان کب آئے گا؟ جب آپ علم حاصل کریں گے۔
ٹھیک ہے نا. بغیر علم کے ایمان نہیں آ سکتا. آپ نہیں کیسے، بہت سے لوگ مجھ سے کویشچن پوچھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہمارا ایمان بڑا ڈگمگا رہا ہے. تو علم کی کمی آ رہی ہے. قرآن کھولیں، قرآن کھولیں گے اللہ سے آپ کا رشتہ جڑے گا، آپ کو یقین آئے گا. تو علم بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. تو بغیر علم والے تو اللہ سے ڈرتے نہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے تو آپ کیسے ایمان لائیں گے. آپ نے آخرت کے بارے میں اسٹڈی نہیں کیا، رائٹ. آپ نے اچھی بری تقدیر کے بارے میں نہیں پڑھا، آپ کو علم نہیں ہے تو آپ ایمان بھی نہیں لائیں گے. آپ یہی کہیں گے میرے ساتھ تو بہت غلط ہو گیا. تو یہاں پہ علم کی طرف توجہ ہے کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اوتھینٹک علم لینا ہے آپ نے، تاکہ آپ دل سے ایمان لا سکیں. ایسا ایمان کہ آپ کے سامنے کوئی بڑی سے بڑی چیز ہو جائے جو آپ کی خواہش کے اپوزٹ ہے تو آپ کہیں نہیں، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پہ، میں ایمان لاتی ہوں اللہ پہ، میرا رب کا فیصلہ یہ، میں مانتی ہوں اس کو. ایسا ایمان ہو جائے آپ کا. تو پھر ایسے ایمان والوں پہ تو پھر الحمدللہ ان کے دل میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قرآن میں بار بار آتا ہے. مجھے بہت خوبصورت لگتا ہے کہ ایمان والوں کے کیا ہوگا، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف. تو ہم نے علم حاصل کرنا ہے. اور دوسری بات عمل کرنا ہے. جو علم حاصل کریں گے اس پہ عمل صالح آتا ہے نا، وہی علم اس پہ پھر آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اب آپ نے علم حاصل کر لیا ہر چیز کا، نماز کیسے پڑھنی ہے، دین کے معاملات کا آپ کو پتہ چل گیا، اب آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے. اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو وہ علم بھی آپ سے اٹھا لیا جائے گا. وہ جو عمل نہیں کرتا نا اسے علم چھین جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ کہتے ہوں گے اوہو ہم تو یہ بھی عبادت کرتے تھے، یہ بھی چھوٹ گئی ہے. رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک بھی چھوٹ گئی ہے. وہ کیوں چھوٹی؟ کیونکہ آپ نے عمل نہیں کیا. علم پھر وہ اٹھا لیا گیا آپ کے ذہن سے، وہ نکل گئی بات. ٹھیک ہے نا. تو علم کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے. اس کے بعد تھرڈ سٹیپ کیا ہوتا ہے، دعوت دینا. اس میں آ جائے گا آپ کا حق. ٹھیک ہے، آپ نے علم حاصل کیا، پھر آپ نے عمل کیا، پھر آپ نے لوگوں کو دعوت دی اچھائی کی طرف، اچھے کاموں کی طرف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. لیکن اگر کسی انسان نے علم حاصل کیا اور ڈائریکٹ دعوت دے دی تو اس کی بات میں تاثیر نہیں ہو سکتی اور وہ بھی خسارے میں ہوگا، کیونکہ اس نے عمل ہی نہیں کیا. اس کی بات میں کبھی بھی اثر نہیں ہو سکتا. یہودی کیا کرتے تھے، ان کے پاس علم تھا لیکن عمل زیرو تھا، تو وہ مغضوب ہو گئے. ٹھیک ہے، اللہ کے عذاب میں پڑ گئے. اور جو کرسچنز تھے، نصارہ تھے، ان کے پاس علم ہی نہیں تھا اور وہ عمل کر رہے تھے، یعنی پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو وہ کیا ہو گئے، ضالین، گمراہ ہو گئے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، علم بھی حاصل کرنا اور عمل بھی کرنا ہے. اس کے بعد دعوت کا پیغام دینا ہے. اگر ایک اور بات، اگر آپ علم ہی نہیں حاصل کرتے، ٹھیک ہے، عمل شروع کر دیا سنی سنائی باتوں پہ، جی اس بندے نے مجھے بتایا تھا، اس نے کہا تھا ایسے پڑھ لو، میں نے بک میں پڑھا تھا، میں نے یہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے، اوتھینٹک یہ بھی نہیں پتہ کیا کہ اوتھینٹک بھی تھا کہ نہیں. عمل شروع کر دیا اور دعوت دے دی اور خود پختہ ہی نہیں ہوئی، یعنی اپنا علم پختہ ہی نہیں تھا. سپوز میں اگر آپ کو آ کے یہ بات بتا رہی ہوں اور میرا اپنا علم پختہ نہیں ہے تو میں کیسے آپ کو دعوت دے سکتی ہوں؟ اور اگر میں نے اس پہ عمل نہیں کیا تو کیسے یہ بات آپ کے دلوں پہ اثر کرے گی؟ نہیں کر سکتی، اور پھر میں خسارے میں ہوں. علم حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، پھر دعوت دینی ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ لاسٹ پوائنٹ، صبر. جب آپ علم حاصل کریں، اس تینوں کے ساتھ اس کو بیلنس کریں، اس ایکویژن کو، علم پلس عمل پلس دعوت اور بریکٹ میں ڈال دیں صبر. ان تینوں چیزوں میں آپ کو صبر کرنا ہے، یعنی بار بریکٹ میں ڈال دیں صبر. ان تینوں چیزوں کے ساتھ صبر کنیکٹڈ ہے. علم حاصل کریں گے تو بڑے صبر کے ساتھ. جلد بازی میں نہیں کرنا کہ ایک ہی دن میں سارا علم آ جائے، یہ بھی تفسیر بھی پڑھ لوں، تجوید بھی میری ٹھیک ہو جائے، سب کچھ ایک دن میں کر لوں. نہیں، دین میں سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتے ہیں، پھر استقامت آتی ہے. ایک سو دم آپ جب کریں گے سب کچھ تو آپ کے پر غالب آ جائے گا. آپ چھوڑ دیں گے. جیسے بہت سے لوگ نماز شروع کرتے ہیں، ساتھ ہی تہجد بھی شروع کر دیا، ساتھ ہی شراق بھی شروع کر دیا، اور ایک دن سارا عمل کیا اور پھر غائب. رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان میں یہی کچھ ہوتا ہے نا. ہم رمضان میں سارے عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد وہی قرآن جو رمضان میں کھولتے ہیں اس کو غلاف چڑھا کے کسی اوپر شیلف پہ رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف وہ عمل وہاں ہی تک تھا. اس میں بہت شدت تھی، بہت شدت تھی، ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، عبادت کرنی ہے، لیکن اس میں دوام نہیں تھا، کنٹینیوٹی نہیں تھی، مستقل مزاجی نہیں تھی. تو اللہ کو تو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن لگاتار ہو. ٹھیک ہے، تو علم حاصل کرنے میں بھی صبر کرنا ہے. اچھا، آپ کو جب اٹھنا پڑے گا رات کو کچھ پڑھنے کے لیے، کیونکہ رات کا ٹائم جو وہ بہت بیسٹ ہوتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو نیند قربان کرنی پڑتی ہے، کہیں جانا ہے، آپ کو درس تیار کرنا ہے، تو ان سب چیزوں میں صبر بہت ضروری ہے. تو علم حاصل کرنے میں بھی صبر اختیار کرنا ہے. یہ نہیں اب کہیں کہ مجھے بس 3 مہینوں میں سارا قرآن آ جائے. نہیں، قرآن اترا کتنے سالوں میں تھا، کتنا عرصہ لگا تھا نا. تو پھر آپ کو ایک دن میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو علم حاصل کرنے کے بھی صبر اختیار کرنا. پھر جب نیکی کے کام کرنے ہیں وہ بھی صبر کے ساتھ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، نیکی کی طرف بڑھنا ہے، جانا ہے، لیکن
اس میں بھی جب آپ عمل کریں گے تو صبر سے کام لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی دن میں سارا عمل نہیں کر دینا، سکون کے ساتھ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حکم پڑا پھر اس پہ عمل کیا، پھر اگلا حکم پڑا پھر اس پہ عمل کیا، پھر اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ جتنا میں نے علم حاصل کیا اس کے مطابق میں عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جب حق بات کہیں گے، آپ دعوت دیں گے، اس میں صبر۔ وہ کیسا صبر ہے؟ جب آپ اچھے کام کی کسی کو دعوت دیتے ہیں نا، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ نیا نیا درس سن کے آئی ہو، نیا نیا لیکچر سن کے آئی ہو، ہیں مولانا ہو گئی ہو تم، مولوی صاحب ہو گئے ہیں آپ، تو بڑے نمازی ہو گئے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوئے، نیا نیا کلمہ پڑھا، ایسی باتیں سننے کو ملتی ہوں گی آپ کو۔ تو اس میں بہت صبر کرنا ہے۔ جب حق بات کہیں گے تو کہیں آپ اپنے آپ سے ناراض ہو جائیں گے، آپ سے روٹھ جائیں گے۔ ایک ہی خاندان کے اندر کتنے کتنے سیکشنز بن جاتے ہیں کہ ہم نے اس کی بات مانی، اس کی بات نہیں مانی، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ تو حق جب بھی بات کریں گے تو لوگ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کو صبر کرنا ہے۔ تو دین کی جب دعوت دینی ہے تو اس میں صبر لازمی چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صبر کے بغیر آپ حق بات کہیں، ٹھیک ہے؟ حق بات کہیں گے، ایک بچے کے لیے آپ حق بات کہیں گے، دوسرا بچہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، دل آپ کا بھی ٹوٹے گا کہ آپ کا بچہ آپ سے خفا ہے، اس وقت بھی آپ نے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی نیکی کا کام کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا ہسبینڈ ہی آپ کو روک دے، آپ کو باتیں سنائے، تو صبر کرنا ہے۔ نیا نیا پردہ کرنا آپ نے شروع کیا، لوگ باتیں کریں گے، صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسروں کو سیدھی سیدھی بات کرنی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو ان سب چیزوں میں امپورٹنٹ چیز کیا تھی؟ پھر صبر۔ اور اب اس کو ہم ایک دفعہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھائی وقت کی، کیا قسم کھائی اس کے بعد؟ قسم کھانے کے بعد کیا بتایا؟ کہ ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا تو مطلب یہی حقیقت بات ہے، سب لاس میں ہے سوائے ان 4 لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، انہوں نے حق بات کہی، انہوں نے صبر کیا۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ چاروں چیزیں آپ کے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ایک بھی پوائنٹ مس ہوا، 3 پوائنٹس ہوئے، ایک پوائنٹ مس ہو گیا، پھر بھی خسارے میں۔ تو ہم نے اس خسارے سے، اس ڈارکنیس سے ہم لوگوں کو باہر نکلنا ہے۔ وہ تبھی نکل سکتے ہیں جب ہم ان چاروں چیزوں پہ عمل کریں گے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے عمل کروا لے، ہمیں توفیق دے کہ ہم بہترین عمل کریں، وہ عمل جو قبول بھی ہوں، اور جو بات بھی ہم کہیں وہ علم پہ مبنی ہو، جو اوتھینٹک علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اس کے مطابق بات ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ صبر انڈیل دیں، اور صدمے کی پہلی چوٹ پہ جو ہوتا ہے صبر کیا جاتا ہے، جب وہ صدمہ ہم تک پہنچے تو ہم اسی وقت صبر کریں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دیں اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں۔ میری بڑی فیوریٹ دعا ہے، میں نے جب بھی اس کو پڑھا ہے الحمدللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے پہلے سے زیادہ خیر عطا فرمائی ہے، اور دل بڑا مضبوط ہو جاتا ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں۔ تو صبر بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ڈارکنیس سے باہر نکالے، ہمیں خسارے سے باہر نکالے، ہمیں وقت کی قدر کرنے والا بنائے، ہم اپنے وقتوں کو ضائع نہ کرتے ہیں، اور ہم ایک ٹیم کے ساتھ کام کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہیں تاکہ ہم ان کو حق بات کہہ سکیں۔ ہم نے کمرے میں بیٹھ کے حق بات ایک دوسرے سے تو نہیں کہنی نا، ہمیں ملنا ہے، انٹریکشن ضروری ہے، سوشل گیدرنگ ضروری ہے، ملنا ضروری ہے، تبھی تو آپ حق بات کہیں گے۔ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو پھر کیسے حق بات کہیں گے؟ کوئی بیمار ہوا تو اس کی عیادت کو جانا ہے، کوئی مشکل میں ہے تو جانا ہے، کوئی فوت ہو گیا تو جانا ہے، تبھی تو آپ حق بات کہیں گے۔ تو اس کے لیے اکٹھے رہنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھنا ہے کہ آپ کی ٹیم میں سے کوئی ایک بھی ممبر ڈاؤن ہو رہا ہے، اس سے بات کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو اچھی الفاظ میں اس کو نصیحت کریں، اس کو وصیت کریں، اس کو تواصی کریں تاکہ اس کے دل کو اطمینان ملے، اس کو صبر دیں، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات ہم پہ آسان فرما دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات میں آسانی فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ آپ کو کوئی بھی کویشچن پوچھنا ہے تو آپ میرے پیج پر جا سکتے ہیں، موٹیویشنل آڈیوز بائی منیبہ فاطمہ۔ آپ کو پچھلی جو بھی آڈیوز چاہیے، اب یہ 15th ویک تھا تو تمام آڈیوز آپ کو مل سکتی ہیں۔ آپ کو صرف ایک میسج کرنا ہے، آپ کو واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ، اور تمام آڈیوز آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی۔ اور جو ہمارے میل حضرات ہیں ان کے لیے ٹیلی گرام کا انتظام کیا جا رہا ہے، جیسے ہی وہ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کو لنک جو ہے وہ ہم سینڈ کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی کویشچن ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔